اور صبح جب لوگ اٹھے تو وہ سب کے سب بندر بن چکے تھے، جو دیکھ اور سن تو سب کچھ سکتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ وہ نہ تو کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، اور اسی حالت میں 3 دن کے بعد وہ سب مر گئے۔ اور ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ وہ لوگ اللہ کے احکامات کو بھول گئے اور نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ لوگ جانتے بوجھتے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تاریخ کا یہ انوکھا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوا، اور قرآن کی سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ روایات کے مطابق دریا کے کنارے کا یہ علاقہ، جو آج کے اسرائیل میں ویلی آف ایلا کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ہنستا بستا شہر ہوا کرتا تھا، ایک خوشحال اور اللہ کی نعمتوں سے بھرپور شہر۔ یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش زیادہ تر مچھلی کی خرید و فروخت تھا۔ اپنی اسی خوشحالی کی وجہ سے یہ لوگ سرکش ہونے لگ گئے اور اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہونے لگ گئے۔ انہی نافرمانیوں کے سبب اللہ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، تاکہ لوگوں کے لیے ایمان والوں اور نافرمانوں کی پہچان ممکن ہو جائے۔ اللہ نے انہیں ایک حکم عطا فرمایا کہ یہ لوگ تمام دن مچھلی تو پکڑ سکتے ہیں سوائے ہفتے کے دن کے، اور اللہ کے حکم سے باقی دنوں میں دریا میں مچھلی معمول کے مطابق ہوتی تھی، مگر ہفتے کے دن ان کی تعداد میں واضح اضافہ دیکھنے کو ملتا تھا، اور مچھلیوں کی ایک بہت ہی بڑی تعداد ہفتے کے دن کو جال میں پھنس جاتی تھی۔ شیطان نے ان لوگوں کا ورگلایا اور ان لوگوں کے لیے لالچ اللہ کے حکم سے بھی آگے بڑھ گیا۔ ان لوگوں نے سمندر سے ایسی نالیاں نکالیں جو ایک گہرے گڑھے میں ڈل جاتی تھی۔ اس طرح ہفتے کے دن مچھلیاں جب تعداد میں زیادہ ہوتی تو وہ ان نالیوں سے ہوتے ہوئے اس گڑھے میں جا گرتی تھی، اور مچھلی آنے کے بعد اس نالی کو بند کر دیتے تاکہ مچھلی واپس نہ جا سکے، جن کو وہ لوگ اتوار کے دن پکڑ لیتے تھے۔ مگر یہ لوگ اس بات سے جان بوجھ کر غافل ہو رہے تھے کہ جب انہوں نے مچھلیوں کو گڑھے میں قید کر لیا تو یہ مچھلی پکڑنے جیسا ہی ہوا۔ اس طرح یہ لوگ سمجھنے کے باوجود اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے لگ پڑے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے لگ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ گروہ تھا جو ہفتے کے دن مچھلی کو گھڑے میں قید کر کے پکڑتا تھا، اور دوسرا وہ جو اس کام سے بالکل باز رہتا تھا اور پہلے گروہ کے لوگوں کو اس طرح مچھلی پکڑنے سے منع کرتا تھا اور اللہ کے عذاب سے ڈراتا تھا۔ تیسرا وہ گروہ تھا جو ہفتے کے دن مچھلی تو نہ پکڑتا تھا مگر مچھلی پکڑنے والوں کو منع بھی نہ کرتا تھا، بلکہ جو لوگ انہیں منع کرتے تھے ان کو کہتا تھا کہ ان پر اللہ کا عذاب آنا ٹھہر چکا ہے، تم لوگ کیوں انہیں سمجھاتے ہو؟ بالآخر جب اس ایک گروہ کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو نیک لوگوں نے اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کا عذاب ان کے ساتھ انہیں بھی اپنی گرفت میں نہ لے لے، انہوں نے شہر کے درمیان ایک دیوار بنا دی، جس کی ایک طرف سرکش لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف نیک لوگ۔ دیوار سے ادھر ادھر آنے جانے کے لیے انہوں نے دیوار میں ایک دروازہ بھی بنا دیا تھا جو رات کو بند ہو جاتا۔ جب ان نافرمان لوگوں کی سرکشی بے انتہا بڑھ گئی تو اللہ نے ان کے چہروں اور جسموں کو مسخ کر دیا اور انہیں بندر بنا دیا۔ صبح ہوئی اور نیک لوگوں نے دیکھا کہ دوسری طرف سے دروازہ نہیں کھلا اور لوگ نہیں نکلے، تو دیوار کے اوپر سے انہوں نے دوسری طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ تمام لوگ جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، وہ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ یہ بندر دیکھ اور سن سکتے تھے مگر بول کچھ نہیں سکتے تھے۔ یہ بندر اپنے نیک رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آتے، ان کے کپڑے سونگھتے مگر کچھ بول نہ سکتے تھے اور نہ ہی کچھ کھا پی سکتے تھے۔ بالآخر 3 دن بعد اسی حالت میں سب کے سب فوت ہو گئے۔ قرآن میں سورہ اعراف کی آیات 163 سے 166 تک ان کا تذکرہ کچھ یوں ملتا ہے: اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریا واقع تھا، جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب
آزمائش میں ڈالنے لگے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔ غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی نافرمانیوں اور سرکشی سے محفوظ رکھے۔ دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا کبھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔